ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی، تو اس آیت کریمہ میں ان کی جھوٹ کو ظاہر کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اس سے ہمیں بھی نصیحت ہے کہ ہم کسی بھی کافر کو، مشرک، یہودی، عیسائی کو اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں، ان سے محبت اور دوستی نہ کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید واضح فرما رہا ہے کہ یہ کوئی بھلائی ہم پر اترے یہ پسند نہیں کرتے، تو ہمیں ان سے ہوشیار رہنا چاہیے اور ان کے قرب سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنی رحمت سے خاص فرمایا اور انہیں ایمان کی دولت دی۔ اللہ نے مومنوں پر کرم فرمایا، کافر، مشرک، اس بات سے وہ جلتے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ مشرکین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں، پھر اس سے انہیں منع کر دیتے ہیں، اور اس کے برخلاف کوئی اور حکم دیتے ہیں، اور آج ایک بات کہتے ہیں اور اگلے دن اس سے رجوع کر لیتے ہیں، اور وہ اپنی جانب سے باتیں بیان کرتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ نے ان کے بارے میں اپنے اس قول کے ذریعے بتایا۔ سورہ نحل آیت نمبر 101، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، تو کافر کہتے ہیں کہ آپ تو صرف اپنے دل سے گھڑ کر لاتے ہیں۔ سو اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس آیت کے ذریعے منسوخ کرنے کی حکمت بھی واضح کر دی، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ آیات کا منسوخ ہونا اللہ کی جانب سے ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ لغت میں نسخ کا اصل معنی ہے منتقل کرنا، اور کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیرنا، اسی سے نسخ الکتاب ہے، یعنی کسی چیز کو ایک کتاب سے دوسری کتاب کی طرف منتقل کرنا۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ پہلی والی تصویر کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس کا مقصد اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب میں جو چیز موجود ہے اس جیسی چیز دوسری کتاب میں لکھ دی جائے۔ اس معنی کے اعتبار سے پورا قرآن منتقل کیا گیا ہے، اور وہ اس طور پر کہ پورے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے منتقل کر کے ایک ساتھ آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا۔ بعض اوقات نسخ کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، زائل کرنا، ختم کرنا، یعنی ایک چیز کے پیچھے دوسری چیز لا کر پہلی کو ختم کر دینا، جیسے سورج کا کسی چیز کے سائے کو مٹا دینا اور بڑھاپے کا جوانی کو ختم کر دینا۔ اس معنی کے اعتبار سے قرآن حکیم کا بعض حصہ منسوخ اور بعض حصہ ناسخ ہوگا۔ زیر بحث آیت میں یہی معنی مراد ہے، یعنی ایک حکم کے پیچھے دوسرا حکم لا کر پہلے حکم کو زائل کر دینا۔